وانفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے. بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہو امام الانبیاء، امام الاولین والآخرین، امام الہدیٰ، امام المتقین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی
بولا جائے، جب زور سے بولا جاتا ہے تب جا کر کچھ آواز گونجتی ہے۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں لوگ آمین کہتے، اتنی آمین ہوتی کہ باہر سے کھڑا ہوا بندہ اس کو سنتا کہ مسجد گونج رہی ہے آمین سے۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو گزر گیا، ابو بکر کا زمانہ بھی گزر گیا، حضرت عمر کا زمانہ ہے، اور آمین اب بھی اتنی اونچی آواز سے کہی جا رہی ہے کہ مسجد گونج اٹھتی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی صحابہ اسی طرح ہی آمین کہتے تھے، اونچی آواز سے آمین کہتے تھے، جیسے آپ کو سنتے ویسے ہی اونچی آواز سے آمین کہتے تھے۔ اور ایک اور حدیث دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ تم سے جتنی نفرت ان دو کاموں کے کرنے کی وجہ سے کرتے ہیں اور کسی چیز سے نہیں کرتے۔ جب تم یہ دو کام کرتے ہو، جتنی نفرت یہودیوں کو اور عیسائیوں کو تم سے ان دو کام کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے، ان کو اور کسی کام سے نفرت نہیں ہوتی۔ پہلا کام کیا ہے؟ فرمایا جب تم ایک دوسرے سے ملتے ہو، ایک دوسرے کو سلام کہتے ہو، سلامتی کا تحفہ دیتے ہو، یہودیوں کو بھی اور عیسائیوں کو بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو امن کا تحفہ پہنچا رہے ہیں، سلامتی کا تحفہ پہنچا رہے ہیں، خیر خواہی کا تحفہ پہنچا رہے ہیں۔ کیا معنی ہے؟ السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو اللہ کی طرف سے، ورحمت اللہ، اور اس کی برکت ہو تمہارے اوپر، اس کی رحمت ہو تمہارے اوپر، وبرکات ہو، اور اس کی برکت ہو تمہارے اوپر، خیر ہے نا۔ تو جب ایک دوسرے کو خیر کا تحفہ مسلمان دیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات یہودیوں کو اور عیسائیوں کو بڑی تکلیف دیتی، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس بات سے، وہ بڑی چڑ کھاتے ہیں اس بات سے کہ مسلمان ایک دوسرے کو سلامتی کرتے ہیں، ایک کام۔ اور دوسرا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم آمین کہتے ہو تو یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ایمانداری سے بتائیں، یہودی مسجد میں آ کر مسلمانوں کی آمین سنتے تھے؟ اگر کوئی بندہ مسجد کے پاس سے گزر رہا ہو اور کوئی اندر گفتگو چل رہی ہو تو وہ تبھی سن پائے گا نا جب قریب سے گزرے گا، یا پھر یہ کہ وہ اندر آ کر بیٹھے گا تو سنے گا، دو ہی صورتیں ہیں۔ یہودی مسجد میں آ کر مسلمانوں کی نماز دیکھتے تھے؟ نہیں، یہودیوں کے گھر آس پاس تھے، تو ان تک آواز کیسے جاتی تھی آمین؟ اونچی آواز کہنے سے، اونچی آواز میں آمین کہنے سے ان کے پاس آواز جاتی تھی نا، ورنہ مسجد نبوی میں کوئی اتنا بڑا صحن تو تھا نہیں کہ باہر صحن میں بھی نماز پڑھ رہا ہو، صحن میں بھی نماز پڑھ رہا ہو بندہ، تب بھی یہودیوں کو آمین کیسے سنائی دے گی؟ کسی بھی گزرنے والے کو آمین کیسے سنائی دے گی؟ جب اونچی آواز سے کہو گے تبھی سنائی دے گی، اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے سنائی دینے کی۔ اور آج ہم کسی مسجد میں چلے جائیں، نماز پڑھیں اور اونچی آواز سے آمین کہہ دیں تو مسجد میں تھلی مچ جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کون آ گیا، ہماری مسجد میں کس نے آمین کہہ دیا؟ اللہ اکبر۔ باوجود اس کے کہ احادیث کا ان کو علم ہے، ان علماء کو بھی، ہاں عوام الناس کو نہیں علم، وہ بھی سارے پریشان ہوتے ہیں اور ان کا پریشان بنتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی ان کو مسئلہ بتایا ہی نہیں گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب والضالین کہتے، آپ اونچی آواز سے آمین کہتے، حتیٰ کہ تیسری صف میں کھڑا ہوا بندہ بھی سن لیتا۔ اتنا تو کم از کم کہہ سکتے ہو نا کہ نہیں؟ لہذا آمین اونچی آواز میں جہری نمازوں کے اندر کہنا یہ سنت بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے، آپ نے ایسا کہنے کا بھی حکم دیا اور خود آپ نے کہا بھی ہے۔ تو جو لوگ اونچی آواز سے آمین نہیں کہتے ان کی مرضی ہے، پھر وہ پھر کس پر عمل کر رہے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحاب سے نماز میں جہری نمازوں کے اندر آمین اونچی آواز سے کہنا ثابت ہے، خاموشی سے ثابت نہیں۔ اور رفع الیدین کے حوالے سے جو مسئلہ جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے جسے امام مسلم سلام
جواب دے دیتے تھے. جیسے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا، جب میں اسلام کے اندر داخل ہوا تو ایک آدمی کو چھینک آئی. کیا آئی؟ چھینک آئی. اس نے کہا، بلکہ فرماتے ہیں مجھے چھینک آئی تو میں نے کہا الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. حالانکہ چھینک میں صرف کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ. لیکن میں نے کیا کہا؟ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. اور میں نماز کی حالت میں تھا. تو نماز کے بعد لوگ مجھے ایسے گھورنے لگے جیسے میں نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس نے کہا تھا یہ جملہ، یہ کلمات کس نے کہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول میں نے کہے تھے. آپ نے فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا جو ان کلمات کو لکھنے کے لیے دوڑ رہے تھے. تو شروع اسلام میں لوگ نماز کے اندر سلام کا جواب بھی دے دیتے تھے، اور کوئی بات اگر کسی نے آ کر باہر سے پوچھ لی تو اس کا جواب بھی دے دیتے تھے. تو جیسے جیسے احکامات تبدیل ہوتے گئے، نماز کے اندر سکونت کا اختیار بھی کرنے کا حکم دیا گیا، گفتگو کرنے سے بھی منع کیا گیا. انہی سلام کے جوابوں میں سے ایک یہ بھی تھا، جیسے آپ باہر سے کوئی آپ کے پاس سے دور سے گزر رہا ہو تو آپ کو سلام کیسے کرتا ہے؟ ہاتھ کے اشارے سے. کیسے کرتا ہے؟ یوں سلام کرتا ہے یا یوں سلام کرتا ہے؟ ہاتھ کو دائیں سائڈ سے یا بائیں سائڈ سے لے کے آتا ہے یا یوں سامنے سے لے کے آتا ہے؟ سائڈ سے لے کے آتا ہے. حدیث کے اندر بھی یہی ہے کہ ہم سلام کا جواب دیا کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم نماز کی حالت میں جب سلام پھیرو تو اپنے دائیں طرف بھی ایک اپنے بھائی کو سلام کہہ دو، اپنے بائیں طرف بھی اپنے بھائی کو سلام کہہ دو. ورنہ ہم تو وہی سلام کہتے تھے کہ جب تشہد مکمل کر لیا، سلام پھیرنے کی باری آتی، ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم نماز کا اختتام یوں کرتے، ہم نماز کا اختتام ایسے کرتے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا؟ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم شریر گھوڑوں کے دموں کی طرح اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتے ہو. ایسا نہ کیا کرو، نماز میں سکونت اختیار کرو. اور تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم اپنے دائیں طرف اپنے بھائی کو سلام کہہ دو، اپنے بائیں طرف اپنے بھائی کو سلام کہہ دو. یہ مکمل حدیث ہے، کوئی ٹکڑے جوڑے ہوئے نہیں ہیں. مکمل حدیث ہے ایسے جس میں وضاحت ہے کہ کس چیز سے منع کیا گیا، کس حرکت سے منع کیا گیا، کس مقام پر منع کیا گیا. اب ہمارے بھائی اس کو کہتے ہیں کہ دیکھیں رفع الیدین کو حضور نے منع فرما دیا، اور رفع الیدین کو حضور نے شریر گھوڑوں کی دموں کے ساتھ مشابہت دے دی. ایمانداری سے بتائیے، آپ کی عمریں گزر گئی ہیں، آپ میں سے کتنے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، زندگی میں کبھی آپ نے کوئی ایسا گھوڑا دیکھا ہے جس کی دم یوں ہلتی ہو؟ کسی جانور کو آپ نے دیکھا ہو جس کی دم یوں اسٹریٹ ہلتی ہو؟ کوئی بھی جانور جب اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی یا کسی بھی چیز کو اڑانے کے لیے دم کو ہلاتا ہے، یا وہ دائیں طرف ہلائے گا یا بائیں طرف ہلائے گا. سیدھی دم کبھی بھی کوئی جانور نہیں ہلاتا. چیلنج ہے پوری دنیا کو. اور آپ لوگ تو زندگی گزار چکے، گاؤں دیہات میں رہنے والے لوگوں کو اچھی طریقے سے معلوم، کوئی بھی جانور چھوٹا ہو یا بڑا اپنی دم کو یوں اسٹریٹ نہیں ہلاتا. دائیں طرف ہلائے گا یا بائیں طرف ہلائے گا. رفع الیدین سیدھا کیا جاتا ہے یا یوں کیا جاتا ہے؟ نماز میں رفع الیدین یوں سیدھا کیا جاتا ہے یا یوں کیا جاتا ہے؟ سیدھا کیا جاتا ہے. جب سیدھا کیا جاتا ہے تو معنی یہ ہے کہ جانور سیدھی دم نہیں ہلاتا، گھوڑا سیدھی دم نہیں ہلاتا. جو گھوڑے کی دم کے حوالے سے مشابہت دی گئی ہے وہ وہی بات ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سلام کرتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یوں جب ہاتھ سائڈ سے ہلتا تھا یہ ایسے تھا جیسے گھوڑا اپنی دم کو ہلا رہا ہو. اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور پھر آپ نے وضاحت فرما دی کہ تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم اپنے دائیں طرف اپنے بھائی کو سلام کہہ دو، اپنے بائیں طرف اپنے بھائی کو سلام کہہ دو. پھر کوئی گنجائش باقی بچتی ہے؟ کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی. اس کو جان بوجھ کر رفع الیدین پر فٹ کرنا عقل کی کمی ہے، یا یوں سمجھ لیں ایک جو نفرت یا حسد ہے، یا ایک جو
اس کا جو مادہ ہے جو دماغ کے اندر فٹ ہو چکا ہے کہ نہیں ہر صورت میں مخالفت کرنی ہی کرنی ہے، وہ کار فرما ہو سکتا ہے، ورنہ عقل مند آدمی کبھی بھی اس حدیث کو رفع الیدین کے لیے نہیں مانے گا، جس کے اندر مکمل وضاحت موجود ہو، مکمل وضاحت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کام کے کرنے سے منع کیا، کس موقع پر کیا، اور اس کی پھر وضاحت کیا فرمائی۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب سے، چاروں خلفاء سے رفع الیدین کرنا ثابت، اور اس کے بعد سے لے کے حتیٰ کہ میں نے آپ کو بتایا نا پچھلے جمعے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے اور وہ نماز میں رفع الیدین نہ کر رہا ہوتا تو اس کو کنکریاں اٹھا کر مارتے کہ تم حضور کی سنت کی مخالفت کر رہے ہو۔ اور تمام احادیث کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیے، تمام احادیث کی کتابوں، کسی بھی محدث نے اپنی کتاب کے اندر رفع الیدین کرنے کا باب تو باندھا ہے، تمام محدثین کی کتابوں، جتنے بھی محدثین گزرے ہیں، جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں، جیسے ہر محدث نے اپنی نماز میں اپنی کتاب میں سورۃ الفاتحہ کا باب باندھا ہے، یا سلام کا باب باندھا ہے، یا رفع الیدین کا باب باندھا ہے، ہر محدث نے ایسا کیا ہے، لیکن کسی بھی محدث نے رفع الیدین نہ کرنے کا اپنی کتاب کے اندر کوئی باب نہیں باندھا۔ اگر صحیح احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین نہ کرنے پر ہوتی تو جہاں محدثین رفع الیدین کرنے کا باب باندھ رہے ہیں وہاں نہ کرنے کا بھی باب باندھتے اور اس پر احادیث لاتے کہ دیکھو یہ احادیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنا چھوڑ دیا تھا یا آپ نے اس سے منع فرما دیا۔ تو یہ دو مسئلے پچھلے جمعے میں رہ گئے تھے، ان کی میں نے وضاحت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے کی اور اسے قبول کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع فرماتے ہیں۔ ہمارے ہاں اکثر ہمارے بھائیوں کو ہم دیکھتے ہیں نماز کے اندر رکوع کرتے ہوئے تو وہ تھوڑا سا بس یوں جھک جاتے ہیں، بس پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یوں رکوع کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جب انسان رکوع میں جائے تو اس کی کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ اتنی کمر سیدھی ہوتی کہ اگر ہم کوئی پیالہ کمر کے اوپر رکھیں تو اس میں سے پانی نہیں چھلکے گا، یوں کمر سیدھی ہوتی۔ اور جب کمر سیدھی ہوگی تو سر بھی یا اٹھا ہوا نہ ہونا چاہیے یا جھکا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم رکوع کرتے ہیں تو یوں بالکل سر کو نیچے جھکا لیتے ہیں، گردن سے سر نیچے لٹک جاتا ہے، نیچے لٹکانا بھی جائز نہیں، اور کمر سیدھی ہو سر یوں اٹھایا ہوا ہو یوں بھی ثابت نہیں۔ رکوع میں جائیں جیسے انسان کھڑا ہوا تھا سیدھا بالکل، اب رکوع میں جائے گا تو بالکل تختے کی طرح اس کی کمر ہونی چاہیے اور اس کا سر بھی اس کی کمر کے مقابلے میں ہونا چاہیے، تب انسان کی نظریں سجدے کی جگہ پر جائیں۔ جب وہ بالکل جھکا لے گا سر کو تو اس کی نظریں پاؤں کی سائڈ پہ جائیں گی، جو نارملی حالت میں نظر ہوتی ہے پھر وہ پاؤں کی سائڈ پہ جائے گی، سجدے پر نہیں رہے گی، اور جھک اٹھا لے گا تو اس کی نظر آگے جا سکتی ہے۔ نارملی طور پر وہ نیچے آنکھیں کرے الگ بات ہے، لیکن نظر فطرتاً اس کی آگے جائے گی، سجدے کی جگہ پر نہیں جا سکتی۔ سجدے کی جگہ پر نظر تبھی جائے گی جب رکوع کی حالت میں کمر بالکل سیدھی ہوگی، کمر سیدھی ہوگی، سر کمر کے بالکل سٹریٹ ہوگا، تب یہ صحیح معنی میں رکوع ہوگا۔ میں تقریباً 2 جمعے پہلے آپ کو ایک حدیث سنا چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، وہ آیا، اس نے وضو کیا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا السلام علیکم۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ نماز پڑھ کر آیا تھا، آپ نے کیا فرمایا اسے؟ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گیا، اس نے پھر نماز پڑھی، نماز پڑھ کر واپس آیا، پھر اس نے آ کر السلام علیکم کہا، آپ نے سلام کا جواب دیا، آپ نے فرمایا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر گیا، اس نے نماز پڑھی، اب اس نے آ کر سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، فرمایا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے کتنی دفعہ پڑھ لی؟ 3 دفعہ۔ 3 دفعہ وہ نماز پڑھ چکا ہے حضور کے سامنے، پھر بھی حضور سے کیا فرما رہے ہیں کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اب اس نے
نماز پڑھنا سکھائیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز پڑھنا سکھایا کہ تم اطمینان کے ساتھ قیام کرو، اور جب تم رکوع میں جاؤ اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، حتی تطمئن راکعاً، یہاں تک کہ تمہارا دل اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ تم نے رکوع کر لیا ہے۔ پھر تم کھڑے ہو جاؤ تو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یہاں تک کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پر واپس آ جائے۔ پھر تم سجدے میں جاؤ تو اپنی پیشانی اور اپنے ناک کو زمین پر لگاؤ، اطمینان سے سجدہ کرو، حتی تطمئن ساجدہ، یہاں تک کہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے کہ تم نے اطمینان سے سجدہ کر لیا۔ پھر کھڑے ہو جاؤ، اٹھ کر بیٹھو، اس طرح آرام سے بیٹھو کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پر واپس آ جائے۔ پھر دوبارہ سجدہ کرو، حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے تم نے سجدہ کر لیا ہے۔ ہماری جو نمازوں کے اندر غفلت ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ اول تو ہمارے پاس نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، سیدھی سی بات، اور اگر کبھی بھولے بسرے سے ہم مسجد میں آ بھی جاتے ہیں تو اللہ پر احسان کرتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کھڑے مسجد میں ہیں، خیال دنیا جہان میں گھوم رہا ہے، بس امام نے اللہ اکبر کہا تو ہم بھی رکوع میں چلے گئے، امام نے سمیع اللہ لمن حمدہ کہا تو ہم بھی کھڑے ہو گئے، امام سجدے میں گیا تو ہم بھی چلے گئے، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو تب بھی اللہ کا شکر ہے، ہماری حالت یہی ہے۔ ایسی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، گھر سے آپ نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، دکان چھوڑ کر آپ نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، کام چھوڑ کر آپ نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، تو نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ میں ہوں یا آپ، ہم میں سے کوئی بھی جب اللہ کے گھر میں آ گیا ہے تو اللہ کو وقت دینے کے لیے آیا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے جو اللہ نے فرض کی ہے، تو اسے پڑھنے کے لیے دل بھی مطمئن ہو، دماغ بھی حاضر ہو، انشاءاللہ نماز اطمینان سے پڑھی جائے گی۔ جب ہم ایسا نہیں کریں گے پھر اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ پھر نہ ہمارا رکوع صحیح ہوگا، نہ ہمارا قیام صحیح ہوگا، نہ ہمارا سجدہ صحیح ہوگا۔ اور دیکھیں ہمارے اکثر مسلمان بھائی نماز کے اندر بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ رکوع کے اندر جائیں گے صحیح طریقے سے نہیں جائیں گے، بس یوں تھوڑے سے جھکے سمیع اللہ لمن حمدہ، ابھی پھر صحیح طریقے سے کھڑے بھی نہیں ہوئے ہوں گے کہ ٹھا سجدے میں گر جائیں گے۔ ایسا نہیں کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے رکوع فرماتے اور اس کے اندر آپ دعائیں پڑھتے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اس ایک دعا کو 3 مرتبہ بھی کم از کم پڑھیں تو کم از کم 5-7 سیکنڈ تو لگ جاتے ہیں کہ نہیں لگ جاتے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم، اس طرح پڑھے گے تو پھر ٹھیک ہے۔ یہ مذاق ہے، نماز نہیں ہے۔ نماز یہ ہے کہ آپ اطمینان کے ساتھ تسبیح کو دہرائیں، اور پھر آپ رکوع میں کوئی ایک تسبیح نہیں پڑھتے تھے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، بس صرف یہ نہیں پڑھتے تھے، بہت ساری دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے اندر اور سجدے کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ جب ٹائم نہیں تھا تو آئے کیا کرنے تھے مسجد میں؟ کام کاج چھوڑ کر اللہ کے گھر میں کیا کرنے آئے تھے؟ اگر ہمارے پاس اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے تو کیا کرنے آئے تھے بتائیے؟ اور ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں، پلے باندھ کے لے جائیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بدترین گندہ ترین چور نہ بتاؤں؟ چور تو چور ہے نا، لیکن بدترین چور، ذلیل ترین چور میں تمہیں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ نماز کا چور ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھلا کوئی نماز میں چوری کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ نماز میں چوری کرتا ہے۔ فرمایا وہ بیٹھا رہے گا یہاں تک کہ نماز کا وقت گزر جائے گا، سورج غروب ہونے والا ہو جائے گا، وہ بھاگتا ہوا آئے گا، وضو کرے گا، مسجد میں آئے گا اور جلدی جلدی نماز پڑھے گا، ایسے وہ سجدے کرے گا جیسے کوا زمین سے کوئی چیز اٹھا رہا ہو، ٹھونگے مار رہا ہو، مثل الغراب، کوے کی طرح وہ ٹھونگے مارے گا۔ کبھی آپ کوے کو اطمینان سے کوئی چیز کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ ابھی مجھے کہیں سے کوئی مار نہ دے، کوئی وہ ڈر کے ادھر سے اٹھائے گا، ادھر سے اٹھائے گا، ادھر سے اٹھائے گا، ایسے اس کی مثال دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کی، کوے کی طرح ٹھونگے مارتا ہے، نماز ختم کر کے نکل جاتا ہے، اس کی نماز کو بدبودار ٹاٹ کے اندر لپیٹ کر اوپر لے جایا جاتا ہے،
اور اس کی نماز کو قبول نہیں کیا جاتا، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے یہ نماز اس کے منہ پہ مار دو، ہمیں اس کی نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھوں، آپ بھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، کہیں ہمارے نمازیں ہمارے منہ پہ تو نہیں ماری جا رہی؟ کیوں؟ ہم رکوع صحیح طریقے سے نہیں کر رہے، قیام صحیح طریقے سے نہیں کر رہے، سجدہ صحیح طریقے سے نہیں کر رہے، تشہد صحیح طریقے سے نہیں کر رہے، اطمینان ہماری نماز کے اندر نہیں ہے، تو پھر ہم کیا کرنے آئے تھے؟ کیا ہماری نمازیں ہمارے منہ پر تو نہیں ماری جا رہی؟ یہ ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ ہمیں نہیں مسئلے کا علم تھا؟ نہیں تھا۔ جب علم ہو گیا ہے، اب ہمیں اپنی نمازوں کے اندر اطمینان پیدا کرنا چاہیے۔ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر میں گئے، وہاں کسی بندے کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز اس نے پڑھ لی، آیا سلام کیا، حذیفہ بن یمان نے سلام کا جواب دیا، اس سے پوچھا کہ تم یہ نماز کب سے پڑھ رہے ہو؟ جیسے تم نے ابھی نماز پڑھی ہے ایسے تم نماز کب سے پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں 40 سال سے ایسے نماز پڑھ رہا ہوں۔ کتنے سال سے؟ 40 سال۔ اور یہ حذیفہ بن یمان کون ہے؟ حذیفہ بن یمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان ہیں، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں بتائی تھی جو آپ نے کسی کو نہیں بتائی تھی۔ خاص طور پہ منافقین کے حوالے سے آپ نے کچھ منافقوں کے نام لکھوائے تھے سیدنا حذیفہ بن یمان کو کہ یہ فلاں بندہ بھی منافق ہے، فلاں بھی منافق ہے، فلاں بھی منافق ہے۔ اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے زندگی میں بھی اور حضور کے بعد بھی کسی کو نہیں بتایا۔ رازدان نبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والا صحابی، عظیم المرتبت صحابی، یہ ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جو 40 سال سے ایسے نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا تم 40 سال سے ایسے ہی نماز پڑھ رہے ہو جیسے ابھی پڑھی؟ اس نے کہا جی میں ایسے ہی نماز پڑھ رہا ہوں جیسے میں نے ابھی پڑھی۔ حذیفہ بن یمان نے فرمایا مجھے اس اللہ کی عزت کی قسم جس کے ہاتھ میں حذیفہ کی جان ہے، اگر تم 40 سال سے ایسے ہی نماز پڑھ رہے ہو تو تم نے آج تک کوئی نماز نہیں پڑھی، تمہاری کوئی نماز نہیں ہے۔ کیا تھا اس نماز میں؟ میری اور آپ کی طرح نماز تھی کہ ہمارے پاس اول فرصت نہیں، فرصت ہے توجہ نہیں نماز میں، پڑھ بھی رہے ہیں، کبھی ہم رکوع بھول جاتے ہیں، کبھی سجدہ کر رہے ہیں تو اطمینان نہیں، بس ایک کاغذی کاروائی پوری ہو رہی ہے کہ ہاں میں نماز پڑھ کر آیا ہوں، میں نمازی ہوں۔ بلکہ ہماری نماز اللہ بخدا ان سے کئی گنا بری نماز ہے۔ کیوں؟ وہ صحابہ کا دور ہے، ابھی تابعین کا دور ہے، اس میں نماز کی کچھ نہ کچھ تو حالت اصل باقی تھی کہ نہیں، بلکہ بہترین حالت باقی تھی۔ اس دور میں اگر نماز پڑھنے والے کو حذیفہ بن یمان فرما رہے ہیں کہ تم 40 سال سے اگر ایسے نماز پڑھ رہے ہو تو تم نے آج تک کوئی نماز نہیں پڑھی، تو میں اور آپ سوچیں ہماری حالت کیا ہے؟ ہم نے تو کبھی سیکھی ہی نہیں ہے، کبھی کسی کے پاس جا کر نماز کا کوئی مسئلہ پوچھا ہی نہیں ہے، بس جیسے بڑوں نے سکھا دیا، جیسے ہم نے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھا وہیں سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی کسی سے جا کر کوئی نماز کی دعا نہیں سیکھی، کوئی نماز کا طریقہ نہیں سیکھا، کوئی لفظ نماز کا نہیں سیکھا۔ اور یہ نماز ہی ہے جس کے متعلق قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہوگا۔ حقوق اللہ میں یہ اللہ کا حق ہے، حقوق اللہ میں سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ پڑھی تھی یا نہیں؟ پڑھی ہے تو کیسے پڑھی ہے؟ اس کا جواب دو۔ اس کے اندر اگر ہم سستی کر رہے ہیں تو پھر قرآن کی ایک آیت سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الماعون میں 30ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو قیامت کے دن کو نہیں مانتا، جھٹلاتا ہے، کہتا قیامت نہیں آئے گی؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یا اسی طرح اس شخص کو بھی دیکھا ہے جو یتیموں کو دھکے مارتا ہے؟
ولا یحض علی طعام المسکین، یا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک پر لوگوں کو ترغیب نہیں دلاتا، خود بھی ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتا، لوگوں کو بھی اس کی ترغیب نہیں دلاتا۔ اس کے بعد فرمایا فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے اوپر ہلاکت ہے۔ یہ قرآن کریم ہے، نماز کے بعد یہاں ہمارے پاس ترجمے والے قرآن کریم پڑھے ہوئے ہیں، فویل للمصلین کا ترجمہ پڑھ لیجئے گا، اپنے گھر پہ بھی جا کے پڑھ لیجئے گا۔ فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں پر ہلاکت ہے۔ جو نہیں پڑھتا وہ تو برباد ہو گیا، جو پڑھتا ہے یہ بھی برباد ہو گیا۔ کیوں؟ فویل للمصلین، نمازیوں پر ہلاکت ہے، نماز پڑھتے ہیں پھر بھی برباد ہیں۔ کیوں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، اللہ نے پوری وضاحت کی، وجہ یہ ہے یہ اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، دل کیا تو پڑھ لی، نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ فجر کی وہ ظہر میں پڑھ رہا ہے، ظہر کی عصر میں پڑھ رہا ہے، عصر کی مغرب میں پڑھ رہا ہے، مغرب کی عشاء میں پڑھ رہا ہے، عشاء کا پتہ ہی نہیں۔ دل کیا کوئی ایک پڑھ لی، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جمعہ والے دن مسجد میں حاضری ہو جاتی ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ فرمایا نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ایک تو ہے کہ نہیں پڑھتے، فرمایا نماز پڑھتے ہیں، پڑھنے کے باوجود برباد ہیں یہ لوگ، ویل ہے ان کے لیے۔ اور ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ فرمایا یہ ویل کے اندر جانے والے لوگ ہیں، بربادی کے اندر جانے والے لوگ ہیں۔ کون؟ جو نماز پڑھتے ہیں۔ کیوں یا اللہ پڑھتے ہیں پھر جہنم میں؟ فرمایا ہاں، وجہ یہ ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ اپنی نمازوں میں سستی کرتے، کاہلی کا شکار ہیں، دل کیا پڑھ لی، نہیں کیا نہیں پڑھی، پڑھی تو بس جیسے آتی ہے پڑھ لی، کبھی سیکھی نہیں، کبھی سمجھی نہیں، کبھی نماز کے اندر لذت محسوس نہیں کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بھی مکمل طریقہ سکھایا کہ ایسے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھو۔ حذیفہ بن یمان نے بھی اس آدمی کو نماز کا مکمل طریقہ سکھایا کہ ایسے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھو۔ کیا ہم نے کبھی ہمت کی ہے امام صاحب کے پاس جا کر کہا ہو کہ امام صاحب مجھے نماز میں دعا نہیں آتی، مجھے نماز میں نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں، آپ میری نماز کو دیکھیں، میری نماز صحیح ہے کہ نہیں؟ کبھی ہم نے کوشش کی؟ ہم کہتے ہیں مولوی کی اپنی قبول نہیں ہوتی تو ہماری کیا قبول ہوگی؟ کبھی ہم نے کوشش کی ہو کہ حضرت میں نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں آپ کو، آپ میری نماز دیکھ لیں، کیا میں سنت کے مطابق پڑھ رہا ہوں؟ نہیں۔ باقی کوئی مسئلہ ہو تو ہم پوچھ لیتے ہیں مولوی صاحب وہ کاروبار نہیں چل رہا یار، کوئی مجھے لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے میرے اوپر۔ تو قارون کے خزانوں کا مالک ہے، تیرے اوپر کسی نے کچھ کر دیا ہے؟ یہ مسئلہ تو پوچھنے کے لیے آ گیا کہ کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا۔ وہ مولوی صاحب میرے بچے کی شادی کا کوئی بندوبست نہیں ہو رہا، میرا فلاں مسئلہ حل نہیں ہو رہا، یہ ساری چیزیں پوچھیں گے؟ نہیں پوچھیں گے۔ نہ روزے کے متعلق پوچھیں گے، نہ نماز کے متعلق پوچھیں گے، نہ زکوٰۃ کے متعلق پوچھیں گے، نہ دین کے متعلق پوچھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع فرماتے، اطمینان کے ساتھ رکوع فرماتے، حتیٰ کہ آپ کی کمر ایسے سیدھی ہوتی جیسے تختہ، اور آپ کا سر مبارک نہ اٹھا ہوا ہوتا تھا نہ جھکا ہوا ہوتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے، رفع الیدین فرماتے، اور اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوتے، اس میں آپ دعائیں پڑھتے، سبحانک سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اور ہم لوگ صرف سمیع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر، ایسا ہے کہ نہیں؟ ورنہ ہم سمیع اللہ بھی کہتے کہتے کھڑے ہوتے اور سجدے میں جاتے جاتے بھی کہہ دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے کھڑے ہوتے، اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوتے، حتیٰ کہ آپ کے جسم کا ہر جوڑ اپنی جگہ پر واپس آ جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے، اور سجدے میں جاتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھتے تھے، پھر اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے میں ایسے نہیں جاؤ جیسے اونٹ بیٹھتا ہے، جیسے اونٹ بیٹھتا ہے۔ آپ میں سے کس کس نے اونٹ کو بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیسے بیٹھتا ہے؟ پہلے اپنے اگلے پاؤں زمین پر رکھتا ہے۔ کوئی بھی جانور
اس کے جو اگلے پاؤں ہیں نا، اگلے پاؤں، یہ اس کی ٹانگیں شمار ہوتی ہیں۔ کوئی بھی جانور آپ دیکھیں، کسی بھی جانور کو آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ اپنے اگلی ٹانگ سے اپنے جسم کو کھرک رہا ہوگا، وہ ہمیشہ اپنی پچھلی ٹانگوں میں سے کسی ایک ٹانگ کے ساتھ اپنے جسم کی خارش کر رہا ہوگا، کیونکہ جانور کی پچھلی ٹانگیں اس کے ہاتھ شمار ہوتے ہیں اور اگلی ٹانگیں اس کی ٹانگیں شمار ہوتی ہیں۔ تو اونٹ جب بیٹھتا ہے پہلے اپنی ٹانگیں اپنے گھٹنے زمین پر رکھتا ہے، پھر پچھلے حصے کو زمین پر ٹکاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سجدہ کرنے سے منع فرمایا۔ باقاعدہ آپ نے اونٹ کا نام لیا کہ اونٹ کی طرح سجدہ نہیں کرو، اونٹ کی طرح نہیں بیٹھو، کیونکہ اونٹ اپنے گھٹنے پہلے زمین پہ لگاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہاتھوں کو زمین پر رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمدہ، جب سجدے میں جاتے ہیں تو پہلے یوں گھٹنے زمین پر رکھتے ہیں اور پھر اپنے ہاتھوں کو زمین پہ رکھتے ہیں، ایسا کرتے ہیں نا؟ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور اس کو آپ نے اونٹ کی مشابہت دی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ فرمایا اونٹ کی طرح سجدے میں نہیں جاؤ، اپنے ہاتھوں کو پہلے زمین پر رکھو اور پھر اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھو، پھر سجدے میں اپنے سر کو رکھو تو پیشانی اور ناک دونوں زمین پر لگے ہوئے ہونے چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے تو آپ اپنے ہاتھوں کو یوں کھول لیتے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم حضور کے بغلوں کی سفیدی دیکھا کرتے تھے، یعنی آپ کے ہاتھ یوں کھلے ہوئے ہوتے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سجدہ جب کرتے ہیں تو سجدے کے اندر ہماری یہ پورا بازو زمین پر ٹکا ہوا ہوتا ہے، یوں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی مشابہت دی ہے۔ کس کی؟ کتے کی۔ فرمایا سجدے میں ایسے نہیں جاؤ، ایسے بازو اپنی زمین پر نہیں بچھاؤ جیسے کتا بازو بچھا کر بیٹھتا ہے۔ آپ نے زندگی میں کبھی مسئلے سنے اس طرح کے؟ کیوں؟ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ مولوی صاحب کبھی ہمیں یہ دین بھی سکھائیں گے۔ اللہ کی عزت کی قسم، میری زبان سے ایک ایک نکلنے والا لفظ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، اس کی دلیل کا ذمہ دار ہوں۔ آپ نے فرمایا سجدے میں اپنے بازو کو ایسے نہیں بچھاؤ جیسے کتا بچھاتا ہے۔ اور آپ میں سے کتے کو بیٹھے ہوئے کس نے دیکھا ہے؟ ماشاءاللہ ہمارے داؤد گوٹ میں تو کتوں کی بھرمار ہے، اتنے ہم بندے نہیں ہیں جتنے کتے ہیں ہمارے داؤد گوٹ میں۔ فرمایا یوں اپنے بازو کو نہیں بچھانا، بازو کو اٹھا کے رکھنا ہے، صرف یہ ہاتھ زمین پر ٹکے ہوئے ہونے چاہیے۔ سجدے میں یہ ہاتھ صرف زمین پر ٹکے ہوئے ہونے چاہیے، بازو یہ زمین سے اٹھا ہوا ہو، یہ جسم سے بھی الگ ہو، ران سے بھی الگ ہو، ران سے بھی الگ ہو۔ آپ میں سے کوئی بندہ سجدہ کر کے دکھائے گا مجھے ابھی، تاکہ پیچھے والوں کو سمجھ میں آ جائے کہ سجدہ کیسے کرنا ہے۔ نصر اللہ بھی آپ سجدہ کریں گے؟ آ جائیں آپ ساتھی، تھوڑا سا توجہ کریں، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جمعہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، کسی اور کے لیے۔ سجدہ کر کے دکھائیں ان کو، آپ تھوڑا اٹھ کر دیکھ سکتے ہیں تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ۔ ان کے بازو کو دیکھیں، زمین سے اٹھے ہوئے ہیں، بازو زمین سے اٹھے ہوئے ہیں، رانوں سے بھی جدا ہیں اور یہاں جسم سے بھی جدا ہیں، صرف ہاتھ زمین پر ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ کرنے کا طریقہ ہے۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزاک خیر عطا فرمائے۔ میں آپ کو پھر وہی گزارش کر رہا ہوں، کوئی ہم پر دین نازل نہیں ہوا، ہمارے آباء و اجداد پر نازل نہیں ہوا، دین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، کتابوں کے اندر محفوظ ہے، وہ الگ بات ہے، نہ ہم نے کبھی سنا ہے نہ ہمیں کبھی علماء نے بتایا۔ باقی مسئلے ہمیں بہت بتائے گئے ہیں، ابھی آگے آنے والا ہے شب بارات، پتہ نہیں کیا کچھ، ہمیں سب کچھ سکھایا گیا ہے۔ نہیں سکھایا گیا تو صحیح معنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں سکھایا گیا۔ پھر جو صحیح معنی میں دین سکھانے کی کوشش کرے، لوگ کہتے ہیں یار یہ تو فتنہ پرور ہیں، یہ تو نئے نئے مسئلے بیان کر رہے ہیں، ہم نے تو کبھی نہیں سنے۔ تو بھائی آپ نے زندگی میں سنا کیا ہے پھر؟ اگر آپ نے نہیں سنا تو ہمارا قصور تو نہیں ہے نا، کیا خیال؟ اگر کوئی آپ کو، کوئی بھی اللہ کا بندہ آپ کو دین کی کوئی بات بتا رہا ہے اور آپ نے اس سے پہلے نہیں سنی، تو اس میں اس بتانے والے کا قصور ہے؟ بتانے والے کو تو کوئی قصور نہیں ہے نا، اس نے تو آپ تک بات پہنچا دی، اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کیا۔ فرمایا بلغوا انی ولو آیا،
لوگوں تک بات پہنچا دو، اگرچہ تمہارے پاس ایک آیت بھی پہنچ جائے دین کی، اسے لوگوں تک پہنچاؤ۔ اس نے تو اپنا کام کیا ہے۔ ہاں میں نے سن کر اس پہ عمل نہیں کیا، میں جرمدار ہوں۔ میں نے وہ پہلے نہیں سنا یا سننے کی کبھی کوشش نہیں کی، کبھی پوچھنے کی کوشش نہیں کی، تو میں جرمدار ہوں، وہ بتانے والا نہیں۔ ہاں بتانے والے کی بات میں مجھے کوئی شک شبہ پیدا ہو کہ یار اس نے بتایا ہے، پتہ نہیں یہ بات ہے بھی کہ نہیں، یہ میرا کام بنتا ہے میں تحقیق کروں۔ صرف آنکھیں بند کر کے اس کی بات کو سن کر سنا انسنا نہ کر دوں، یا آنکھیں بند کر کے سن کر اس پر عمل کرنا شروع نہ کر دوں، بلکہ اس کی تحقیق کروں۔ اس نے یہ بات بیان کی، رکوع ایسے کرنا ہے، سجدہ ایسے کرنا ہے، قیام ایسے کرنا ہے، ہاتھ ایسے باندھنے ہیں، پاؤں ایسے ملانے ہیں، پاؤں ایسے کھولنے ہیں، جو کہا مجھے کہا گیا ہے میں دیکھوں تو صحیح کیا واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر کے دکھایا ہے۔ اگر وہ واقعتاً آپ کو ایسا مل جائے، عمل کرنا بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ سلام پھیر کے اٹھ کر بھاگ جائیں تو سبحان اللہ، پھر آپ کی مرضی ہے۔ اللہ کا دین ہم سب کے لیے ہے، کسی جماعت کے لیے، کسی فرقے کے لیے، کسی مسلک کے لیے، کسی خاص گروہ کے لیے نہیں ہے۔ دین رہتی دنیا تک کے ہر انسان کے لیے ہے۔ اللہ کا قرآن بھی ہمیشہ قائم رہے گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہمیشہ قائم رہے گا۔ اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ رد و بدل مجھ میں ہو سکتا ہے، آپ میں ہو سکتا ہے، ہماری سوچ میں ہو سکتا ہے، ہماری عقل میں ہو سکتا ہے، اللہ کے دین میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ نماز کا طریقہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے، اور نماز کے اندر رکوع اطمینان سے، قیام اطمینان سے، سجدہ اطمینان سے، تشہد اطمینان سے، اور تشہد اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ چیزیں، اور نماز کے بعد کی کچھ چیزیں، یا نماز کو خراب کرنے والی کچھ چیزیں اگلے جمعے میں انشاءاللہ مکمل ہوں گی۔ اگلے جمعے ہم اس موضوع کو کمپلیٹ کریں گے اللہ کے فضل سے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔